السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى من تبعهم بإحسان الى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام معدودات، سچ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رمضان کا یہ مہینہ بس گنتی کے چند دنوں کا نام ہے۔ ابھی ہم رمضان کے منتظر تھے، اس کا انتظار کر رہے تھے، اور ابھی ہم اس کو الوداع کہنے والے ہیں۔ رمضان کا یہ مہینہ ہمارے پاس مہمان بن کر آیا، ابھی ہم اس مہمان سے مانوس کی ہوئے تھے، ہماری انسیت ان سے ہمارا لگاؤ ہی ہوا تھا، لیکن یہ اب راہ سفر کا توشہ تیار کر چکا ہے اور ہم سے بہت ہی جلد رخصت ہونے والا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم میں سے کس کے اعمال قبول ہوئے اور کس کے اعمال قبول نہیں ہوئے، لیکن یاد رہے، قبول ہونے کی ایک شرط بتائی جاتی ہے کہ ان لوگوں کے اعمال اگر آپ کو چکاشنی کرنی ہے اور جائزہ لینا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہمارے اعمال قبول ہوئے کہ نہیں، تو اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے بعد بھی عبادت کی توفیق دیتا ہے، گویا کہ الحمدللہ ہمارے اعمال قبول ہوئے، کیونکہ ایک عمل دوسرے عمل کو جنم دیتا ہے۔ اگر ہم اور آپ اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توفیق دی، گویا کہ سمجھ جاؤ ہم اور آپ کے اعمال قبول ہوئے، اور ہمیں یہی فکر ہونی چاہیے۔ اعمال زیادہ کر دینا کوئی کمال نہیں ہے، میں اتنے اعمال کیے، اتنی تہجدیں پڑھی، اتنی رکعتیں پڑھی، اتنی نفل نماز، صدقات و خیرات، روزوں کا اہتمام، فلاں چیز کا اہتمام، تلاوت کلام اللہ کا اہتمام کیا، لیکن ان تمام اہتمام ایک طرف، قبولیت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہم تھوڑے بھی اعمال کریں لیکن قبول ہو، بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے اس بات کی فکر کیجئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے بعد بھی عبادت کی توفیق دیتا ہے تو سمجھ جاؤ الحمدللہ ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں جناب میں جو بھی دعائیں کی، یا جو بھی اللہ تعالیٰ سے ہم نے مانگا اور جو بھی عبادتیں کی، اللہ تبارک و تعالی نے اسے قبول کیا۔ دیکھیے، اگر کوئی ایک دن کو بھی غنیمت جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے اپنی مغفرت کروانا چاہتا ہے، تب بھی ہم اور آپ مغفرت کروا سکتے ہیں۔ اور احادیث کے اندر کیا ہے؟ انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار اینڈنگ پر ہوتا ہے۔ اعمال آپ شروعات میں جوش میں بہت اعمال کر دیے، اور آتے آتے ہم سب ملے، اور ہم تمام کے لیے نصیحت ہی یہ کہ ہم آتے اگر عمل کے اندر کوتاہی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اینڈنگ کیسا ہے؟ ہم رمضان کا اینڈنگ کیسا کریں؟ سٹارٹنگ کی کوئی بات نہیں، لیکن اینڈنگ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہمارا جذبہ مان پڑ جاتا ہے، جذبہ کمزور ہو جاتا ہے۔ شروعات میں ہم اور آپ جوش سے عبادت کرتے، لیکن آخر میں ہم تمام کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بس ایک اپیل کرتا ہوں، ہم اور آپ بس یہ جو ایک دن باقی رہ چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق اور ہدایت مانگے، کیونکہ یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 7ویں آسمان سے آنے والی وحی نے کہہ دیا، انک لا تہدی من احببت، کہ رسول آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ اللہ سے توفیق مانگے کہ الہ العالمین ہم نے جو عبادتیں کی ہے اس پر ہمیں مداومت اور کنٹینیو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی توفیق مانگے کہ جس طرح ہم نے کلام اللہ کی تلاوت کا اہتمام کیا، اسی طرح ہم اور آپ تلاوت اللہ کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ جس طرح ہم صدقات و خیرات مساکین کے اوپر ہم اور آپ رحم کرتے تھے، آئندہ بھی ہم اور آپ رحم کرنے کا تہیہ کریں۔ جس طرح ہم اور آپ رمضان المبارک کی بابرکت مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم اور آپ اپنی زبان کو روک لیتے تھے، کنٹرول کر لیتے تھے کہ نہیں گالی نہیں بولنا ہے، کان کو ہم اور آپ کہتے تھے کہ نہیں بےہودہ چیزیں نہیں سننا ہے، آنکھوں کو ہم اور آپ نے کنٹرول کر لیا کہ نہیں بےہودہ چیزیں نہیں دیکھنا ہے، اسی طرح ہم اور آپ تہیہ کریں۔ اللہ سے توفیق مانگے کہ ساری زندگی مرتے دم تک، قیامت کی صبح تک ہم اور آپ اسی پر قائم رہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق اور ہدایت مانگے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ العالمین ہم تمام کو اس کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔